2 لفظ ملک کرنے کے بعد ہوش آئی کہ ہم کوئی ایک ایسا عمرانی معاہدہ اپنے لیے بنائیں. متفقہ طور پر ہم نے 1973 کا اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا آئین اپنے لیے نافذ کیا. وی دا پیپل آف پاکستان. اور سارے میں اس پہ متفقہ طور پر اس کے 3 ستون تھے. 3 ستونوں پر یہ جو ہے استوار کیا گیا اس آئین کو. کتنی شرم کی بات ہے کہ بابا شہید ذوالفقار علی بھٹو اور رانی شہید بے نظیر بھٹو کے فرزند ارجمند ان کی تو روحیں تڑپ رہی ہوگی. جناح کی تو روح کیا تڑپ رہی ہوگی, ان کے اپنے جو ہے بڑوں کی روحیں تڑپ رہی ہوگی. جس طریقے سے 26ویں ترمیم جس فضائیت سے, جس بے حیائی اور ڈھٹائی سے 26ویں ترمیم اس میں منظور کر کے کی گئی آپ کے سامنے ہے. اکثر مینگل اپنے سینیٹرز کو ڈھونڈ رہا تھا اور اسے لابی سے نکال کر ویل چیئر پر لایا گیا. ہمارے ایم این ایز کو اٹھایا گیا, ہمارے ایم این ایز پر تشدد کیا گیا, ہمارے ایم این ایز کی مائیں بہنیں ان کی جو ہے مستورات کو ان کو اٹھایا گیا. ہمارے ایک ایم این اے کی 16 سالہ بیٹی کو اٹھا کر کہا کہ اگر تم نے نہ کیا اس طرح ووٹ نہ دیا تو تمہاری اس بیٹی کا جو ہے ویڈیو خدا نخواستہ توبہ استغفار میں کیا کہوں کہ اس کو برہنہ کر کے اس کی ویڈیو جو ہے لیک کر دی جائے گی اور وائرل کر دی جائے گی. تو ایسی فضائیت جو ہے نہ کبھی سننے میں آئی تھی نہ دیکھنے میں آئی تھی. اور اس طریقے سے جو ہے 2/3 جو ہے جس طرح سے چھین کر ڈاکہ مار کر, ویسے تو 8 فروری 2024 کو ڈاکہ مارا فارم 47 کے ذریعے, لیکن تشنگی نہ گئی. پھر بھی کہا کہ ہم نہیں, 2/3 ہمیں چاہیے. 2/3 اس طریقے سے کیا گیا کہ 26ویں ترمیم کے ذریعے پھر بھی تشنگی پوری نہ ہوئی. تو پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے 77 ہماری جو ہے مخصوص نشستیں لے کر بندر بانٹ کر دی گئی. یہ ہے جمہوریت. یہ آئین کی بات کرتے ہیں. وہ کس آئین کی بابا؟ آئین تو 1973 کا آپ نے دفن کر دیا. جب آپ نے عدلیہ کو اپنی غلامی میں لے لیا اور ایک ستون کو منہدم کر دیا تو وہ 3 ستونوں پر تو آئین رہا ہی نہ 1973 کا. تو آپ نے اس کو جو ہے غلامی میں لے کر عدلیہ کو 73 کے آئین کو منہدم کر دیا گیا. اور پھر آپ نے مخصوص نشستیں بھی ہماری لے لی. دنیا میں کہیں یہ ہوا ہے کہ متناسب نمائندگی کی بنیاد پر جتنا ان کا استحقاق تھا اس سے متجاوز 77 سیٹیں اور دے دی تاکہ ان کے جو ہے پھر بھی ان کی جو ہے پیٹ نہیں بھرا, پھر بھی ان کی جو ہے حوث ان کی پوری نہیں ہوئی. تو اب ہمیں سزائیں کروا کر یہ اوپر نیچے سزائیں کروا کر ہمارے جو ہے تینوں بلکہ قائدین جو ہے حزب اختلاف کے, پنجاب اسمبلی کا بھی حزب اختلاف, اس کو سزا کر کے نااہل کر کے سیٹ نشست کر کے تالا مار دیا گیا ہے اس کے دفتر میں. سینٹ میں ہماری جو ہے شبلی فراز کو سزا کر کے اس سے بھی جو ہے لیڈر آف دی اپوزیشن کی چھین کر اس کو بھی تالا لگا دیا. اور عمر ایوب کو قومی اسمبلی میں جو لیڈر آف دی اپوزیشن تھے ان کو بھی نااہل کر کے سزا کر کے پنجاب کا کہہ دیا میں نے. تو تینوں جو ہے آپ دیکھیں انہوں نے جو ہے ہمارے چھین کر دیا اور لوگوں کے نوالا منہ سے چھین لیا ہے. یہ بجٹ جو ہے یہ بجٹ عوام کش بجٹ تھا. اگر آپ دیکھیں تو اشرافیہ کا بجٹ تھا. ابھی یہ مستی کہہ رہے تھے کہ آپ ضرور بات کریں. دیکھیں اس وقت کون احتجاج کناں نہیں ہے. اساتذہ احتجاج کناں ہے, کسان احتجاج کناں ہے, کسان کو گندم کی قیمت نہیں مل رہی ہے. آپ چینی مافیا کو دیکھیں, چینی پہلے ایکسپورٹ کرتے ہیں پھر امپورٹ کرتے ہیں اور کوئی پرسان حال ان کا پوچھنے والا ہی نہیں ہے. ان کو کس طبقے کا تاجر جو ہے وہ ہڑتال کناں ہے, وہ جو ہے احتجاج کناں ہے. پاکستان کا کسی ایک طبقے کو آپ پر جو ظلم کیا گیا ہے پیکا کے قانون میں ترامیم کر کے آپ ان کے من پسند خبر دیں گے تو وہ مثبت خبر ہے, ورنہ فیک نیوز ہے. 3 سال سزا اور 20 لاکھ روپے جرمانہ. تو ہر چیز کو جو ہے انہوں نے تہہ و بالا کر دیا ہے. تو اس لیے ہم انشاءاللہ 14 اگست کو بالکل یوم پاکستان منائیں گے, لیکن ہم اجاگر کریں گے کہ ہمیں جناح کا پاکستان چاہیے. ہمیں صحیح معنی میں حقیقی عوام کی آزادی چاہیے. اور انشاءاللہ یہ عمران خان جو ہے اپنی جو قربانی دے رہا ہے, عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ نہ میں ڈیل کروں گا
نہ میں ان چور لٹیروں کی طرح بھاگ کے جاؤں گا. میرا مرنا جینا اسی دھرتی میں عوام کو حقیقی آزادی دلا کر رہوں گا, اور انشاءاللہ ہم اس کے سپاہی ہیں. ہم اس ایجنڈے کو, اس مشن کو, اس ویژن کو, اس نظریے کو پورا کریں. میں بالکل شارٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے لیڈرز نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی ہے. ہم آئین کی عملداری, رول آف لا اور سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن اور جمہوری جو جد و جہد ہے اس کی انشاءاللہ جد و جہد جاری رکھیں گے. پاکستان بڑی جد و جہد کے بعد مارنے وجود میں آیا. آپ کے اور ہمارے آباء و اجداد نے آگ اور دریا کے خون کے دریا کراس کر کے پاکستان کو بنایا, اور پاکستان دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑی مائگریشن ہوئی. یہ جنگ ہماری لا الہ الا اللہ کی ہے, یہ جنگ ہماری اصولوں کی اور نظریات کی ہے. یہ ہماری جنگ آئین کی ہے. جیسے ایک مسلمان لا الہ الا اللہ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے, ایک مجاہد جو ہے وہ اپنے نظریے کے لیے جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے. بطور پارلیمنٹیرین اور پاکستان کے عوامی نمائندے کی حیثیت سے انشاءاللہ تعالی ہم رول آف لا کے لیے, سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے لیے اور حق کے لیے یہ آواز بلند کرتے رہیں گے. جیسے یہ پولیٹیکل سلیکٹرنگ کی گئی ہے, جس طرح عوام کے منتخب نمائندوں کو نااہل کیا گیا ہے, نہ ہم صرف اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. یہ انلیجیٹیمیٹ ہے, یہ غیر آئینی ہے, غیر قانونی ہے. شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فسطائیت کر کے یہ جیلیں ہمارا جو ہے حوصلہ نہیں توڑ سکتی. انشاءاللہ تعالی حق کے ساتھ ہم کھڑے ہیں, اور ہمارا ایمان ہے زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور انشاءاللہ تعالی جو ہم حق کی آوازیں بلند کرتے رہیں گے, اور انشاءاللہ جو ہمارا قائد عمران خان جیل میں ناحق قید و بند کی سوختیں برداشت کر رہا ہے, اگر عمران خان جیل سے نکلنا چاہے تو عمران خان ایسے نکل سکتا ہے جیسے میں چٹکی بجا رہا ہوں, ایسے نکل سکتا ہے. لیکن وہ نظریات کی, وہ اصولوں کی, وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام کے مستقبل کی جنگ لڑ رہا ہے, اپنی ذات کی جنگ نہیں لڑ رہا. اگر ہماری ذاتی جنگ ہوتی, ہمارے مفاد کی جنگ ہوتی, تو ہم پنجاب کی حکومت کیوں توڑتے, خیبر پختونخوا کی حکومت کیوں چھوڑتے, ہم اسمبلیاں کیوں چھوڑتے. اب یہ پھر ہمارا جو ہے گلا گھونٹ رہے ہیں. انہوں نے ہمارے دروازے بند کر دیے تمام جد و جہد کے, آئینی جد و جہد کے اور جمہوری جد و جہد کے. یہ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم کوئی ایسا ایکسٹریم سٹیپ اٹھائیں جس سے جمہوریت جو ہے وہ ڈیریل ہو جائے. یہ عقل کے ناخن لیں یہ حکمران, اور یہ ہوش کے ناخن لیں, اور یہ سانس لینے دیں, اور یہ سانس نہیں لینے دیں گے تو انشاءاللہ تعالی میرا ایمان ہے, حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول مبارک ہے کہ ایک کافر کی حکمرانی قائم رہ سکتی ہے لیکن ظالم کی نہیں رہ سکتی.